الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. یہ زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، در حقیقت ہمارا ہر لمحہ ایک امتحان میں ہے۔ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایک امتحان گاہ ہے۔ کسی کو اس امتحان کے لیے 50 سال کا وقت ملتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم۔ ہر لمحے امتحان ہے، ہر صبح ہر شام امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد ہی بیان کیا کہ میں نے تو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
بہت بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہت اور اختیار ہے، اور وہ ہر چیز پہ پوری طرح قدرت بھی رکھتا ہے۔ اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وہ بہت غالب بھی ہے اور بہت معاف کرنے والا بھی ہے۔ یہ زندگی کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، مذاق بھی نہیں ہے۔ یہ زندگی کوئی ڈرامہ اور فلم نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ یہ ایک امتحان ہے، اور جو اس زندگی کو امتحان نہیں سمجھتا اس کی مثال بالکل اس طالب علم کی طرح ہے جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو، نگرانی اس کی ہو رہی ہو، پیپر اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ دائیں بائیں جھانک رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اور اس کے اندر بالکل سنجیدگی نام کی کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، تو جیسے اس کے استاد اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیسا بد نصیب طالب علم ہے، اور کتنا نان سیریس، غیر سنجیدہ اور فضول قسم کا اسٹوڈنٹ ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھ کر بھی اپنی زندگی اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے لمحات کس قدر قیمتی ہیں۔ اس سے زیادہ بیوقوف ہے وہ شخص جو اتنے بڑے ہال کے اندر آنکھ کھولے کہ ایک کمکما اس کے سر پہ روشن ہو، چاند آتا ہو، غروب ہوتا ہو، دن رات گھٹتے بڑھتے ہوں، کبھی روشنی اپنی کرنیں بکھیرتی ہو، کبھی رات اپنی تاریکی کی چادر تان لیتی ہو، کبھی اس کے سامنے جنازے اٹھتے ہوں، کبھی لاشیں اٹھتی ہوں، کبھی اس کے سامنے بچپن میں بچوں کی اپنی ایک من موجی زندگی ہو، اور کبھی وہی بچے اس کے سامنے ان کے بال سفید ہو رہے ہوں اور ان کے چہروں پہ جھریاں پڑ رہی ہوں، اور وہ قبرستان کی طرف سفر کر رہے ہوں، اور وہ پھر بھی کہے نہیں، بابر بیش کوش کہ زندگی دوبارہ نیز موج کرو، دوبارہ کون سی زندگی ملنی ہے، انجوائے کرو۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بیکار پیدا ہوا ہے اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ انسان جو ایسی فضول سوچیں سوچ رہا ہے، یہ پانی کی ایک بوند تھا، اسے ٹپکایا گیا تھا، پھر رحم مادر میں وہ چمٹا تھا، پھر کسی نے اس کو پیدا کیا تھا، پھر کسی نے اس کو سنوار کے اس کے جوڑ بنائے تھے، پھر کسی نے اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تھا، یہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ بس یوں ہی کوئی کھیل ہے؟ نہیں، جس نے پانی کی ایک بوند سے اس کو انسان بنایا تھا وہ اس بات پہ کیا قادر نہیں ہے کہ قبر کے پیٹ سے دوبارہ اس کو زندگی دے کے اس کا حساب بھی لے گا؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم
نے آسمان اور زمین کو کھیل کھیل کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے آسمان اور زمین کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہمارا کھیل کوئی پروگرام ہوتا تو پھر ہمیں زمین آسمان بنانے کی اور انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہمارے پاس تو اپنی طرف سے کھیل کا بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ تماشا بھی نہیں ہے، یہ کہانی بھی نہیں ہے، یہ افسانہ بھی نہیں ہے، یہ بے مقصد بھی نہیں ہے، یہ فضول کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی کہاوتیں اور باتیں بھی نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس سے سچا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بالعموم ہر انسان کا ہی ہوتا ہے کہ کیا وہ اس کائنات کو بس یوں ہی ایک کھیل سمجھتا ہے یا مقصد کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا امتحان میری اور آپ کی سوچ کا امتحان ہوتا ہے، سب سے پہلا امتحان میرے اور آپ کے علم کا امتحان ہوتا ہے، سب سے پہلا امتحان میری اور آپ کی معرفت کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ یوں ہی سب کچھ کھا پی کے جانوروں کی طرح مر جاتا ہے یا سوچتا بھی ہے یہ زمین کیوں ہے، یہ آسمان کیوں ہے، یہ ٹمٹماتے ستارے کیوں ہیں، یہ سورج کا دیا کیوں ہے، یہ روشنیاں بکھیرتا چاند کیوں ہے، یہ ٹھاٹھیں مارتا سمندر کیوں ہے، یہ پھول کی پتی کیوں ہے، اس کی رنگت اس کی خوشبو کیوں ہے، یہ بہتی آبشاریں کیوں ہیں، یہ جھرنے کیوں ہیں، یہ دریا اور سمندر کیوں ہیں، یہ کنکر پربت اور پہاڑ کیوں ہیں، یہ زندگی اور موت کیوں ہے، یہ بیماری اور صحت کیوں ہے، یہ قبر اور سارے کا سارا ماجرا کیا ہے، یہ تاریخ کیوں ہے، سب کیوں چلے جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، کون ہے جو اس کائنات کا انتظام سنبھال رہا ہے، جو 50-60 سال کی زندگی گزار لیتا ہے اور ان سوالوں پہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا ہے۔ وہ دنیا میں بھیڑ بکری جانور کتے اور بندر اور خنزیر سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ حیوانوں سے بدتر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، دماغ دی ہے، سوچ دی ہے اور وہ اس سے سوچتا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ بہت سارے انسان اور جن جہنمی ہیں، ان کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے دل دیے ہیں، وہ ان سے سوچتے ہی نہیں، ان سے غور و فکر کرتے ہی نہیں۔ اور اس دور میں بھی آج کا نوجوان، آج کا میرا بیٹا، آج کی میری بیٹی، آج کا میرا کوئی بھائی، آج میری ایک بہن، میری ایک ماں، آج میرا ایک بزرگ، آج اس دور میں اللہ اکبر کی آوازیں سن کے بھی اور اس ادارے اور نیک علماء اور بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ان کی صحبتوں میں رہ کر بھی جو نہیں سوچتا ہے وہ تو بہت ہی بدتر ہے۔ سوچنے والے تو اس وقت بھی سوچ لیتے ہیں جب دنیا میں پوری کرۂ ارضی پہ اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابراہیم کا سب سے پہلا امتحان یہی تھا۔ ایسے ماحول میں آنکھ کھولی، ایسے گھر میں پرورش پائی، ایسے باپ کی انگلی پکڑی، ایسے بادشاہ کی مملکت اور سلطنت کے اندر جنم لیا، ایسے شہر کے اندر پروان چڑھے
اور ایسے علاقے کے اندر جوانی کی دہلیزوں سے گزرے جہاں دور دور تک اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں تھا، نام لینے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ تصور کیجئے انسان ایسے ماحول کے اندر آنکھ کھولے جہاں اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی نہ ہو، تو کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ اللہ نے اس کے دل میں فطرت تو رکھی ہے نا، اپنی پہچان ہر انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن جو اس پہ سوچتا نہیں ہے وہ اپنے دل پہ پردے ڈال لیتا ہے، جو سوچتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنی طرف لے جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے ایک ایسے ہی ماحول کے اندر آنکھ کھولی تھی۔ ان کے شہر کے مختلف دروازے تھے، جیسے آپ کے لاہور شہر کے یہ بھاٹی گیٹ ہے، یہ موچی گیٹ ہے، یہ فلاں گیٹ ہے، یہ فلاں گیٹ ہے، پرانے کلچر کے مطابق۔ اور ہر دروازے کے اوپر کہیں سورج دیوتا ہے، کہیں چاند دیوتا ہے، کہیں وقت کے بادشاہ کا بت رکھا ہوا ہے، کہیں کس کی پوجا ہے، کہیں کس کی پوجا ہے۔ اور اللہ کی زمین کے اوپر اور اللہ کے آسمان کے نیچے اگر نہیں پوجا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم نے پہلے امتحان کو پاس کیا، سورج کو دیکھا، تو دیوتا ہو سکتا ہے، روشن بہت ہے، بکھیرتا تو ہے روشنی، جب نکلتا ہے پوری کائنات میں اپنی کرنیں یوں بانٹتا ہے کہ کائنات کا چپا چپا روشن ہو جاتا ہے، ہر چیز نمایاں نظر آنے لگتی ہے، اور ہے بھی بلند و بالا اور بڑا اونچا، اور پوری قوم بھی پوچھتی ہے۔ جناب ابراہیم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے جناب ابراہیم کہتے ہیں ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا، ڈوبنے والا میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ اگلا اور دوسرا امتحان انسان کا یہ ہوتا ہے کہ بعض انسان بات کو پہچان تو جاتے ہیں، حقیقت پہچان تو جاتے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے اس حقیقت کے مطابق، پہچان کے مطابق اگلا مرحلہ ارادے کا ہوتا ہے، عزم کا ہوتا ہے، مصمم ارادہ بنانا ہوتا ہے کہ میں ارادہ تو کروں کہ میں نے جس رب کو پہچانا ہے اب اس کی ماننی بھی ہے اور اس کی عبادت بھی کرنی ہے اور اس کو راضی بھی کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ بھی جناب ابراہیم طے کر لیتے ہیں۔ تیسرا امتحان یہ ہوتا ہے جب انسان رب کی طرف آتا ہے، پھر راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، کہیں مفادات ہوتے ہیں، وہ پاؤں کی زنجیر بنتے ہیں، کہیں معیشت ہوتی ہے، وہ سامنے رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہیں رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کہیں وقت کی حکومت اور وقت کی سیاست اور وقت کی ملوکیت اور بادشاہت ہوتی ہے، وہ اس سے ٹکر لینی پڑتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ تیسرا کام اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ میں اللہ نے جو ان کو سرٹیفکیٹ دیا پڑھ کے اش کر اٹھتا ہوں کہ اللہ نے کہا ابراہیم تو بڑا ہی وفادار تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد تو کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے اس کا امتحان لیا، بڑی بڑی باتوں میں اس کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جس جس امتحان کا اللہ نے ابراہیم کے لیے فیصلہ کیا، ابراہیم سارے ہی امتحان پاس کرتا چلا گیا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک
فاتبعني اهدك صراطا سويا۔ اے میرے پیارے ابا جان، میری بات مان لیں، میں تمہیں سیدھے راستے پہ لے چلوں گا۔ کتنے پیار سے اپنے والد محترم سے، اپنے باپ سے ڈائلاگ کیا۔ بے شک وہ کافر تھا، جو بھی تھا باپ تھا۔ احترام تو کافر باپ کا بھی ہوتا ہے، عزت اور رسپیکٹ تو بحیثیت باپ کافر باپ کی بھی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی گفتگو میں ایک احترام نظر آتا ہے، عقیدے پہ پختگی بھی نظر آتی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن بحیثیت باپ طرز گفتگو میں، گفتگو کے انداز میں کبھی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا او مشرک، یہ نہیں کہا او کافر، یہ نہیں کہا گمراہ، یہ نہیں کہا فلاں فلاں، نہیں، بڑے پیار سے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان، آیت میں غور کرتے جائیں، یوں لگتا ہے جیسے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہوں آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کیا ہے، آپ نے نہیں سوچا، میں نے سوچا ہے، آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، آپ بس معاشرے کی دیکھا دیکھی جا رہے ہیں، میں نے غور کیا ہے، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، مجھے اللہ نے وہ کچھ بتا دیا ہے جس پہ آپ نے سوچا ہی نہیں، اس لیے آپ کو بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے چلوں گا۔ عقلی دلیل بھی دیتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے پیارے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنیں، نہ دیکھیں، نہ کام آئیں؟ آپ ان چیزوں کی پرستش اور عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا جان، در حقیقت یہ آپ عبادت نہیں کر رہے، شیطان نے اس راستے پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ ان کی عبادت نہیں، شیطان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اتنا مٹھاس بھرا لہجہ، اتنا پیارا لہجہ، اتنا محبت والا لہجہ، اتنا قریبی رشتہ، جناب ابراہیم کتنا خوبصورت بیٹا، کتنا عظیم بیٹا، کیا مٹھاس والا لہجہ، کیا لاجک والی باتیں، لیکن جو شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا انسان ہوتا ہے، جب اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، پھر وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ اوپر سے ایک ہی جواب دیتے ہیں، ابراہیم چھوڑ ان باتوں کو، کیسی باتیں کر رہے ہو، باز آ جا، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار مار کے تیری زندگی ختم کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور کچھ دیر کے لیے ویسے ہی غائب ہو جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، چھوڑ دے مجھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جناب ابراہیم کے باپ کو بالکل سمجھ نہیں آئی ہوگی، سمجھ تو آئی ہوگی، آئی ہوگی، لیکن مسئلہ کیا ہوا ہوگا؟ جو اکثر مسئلہ ہوتا ہے، دنیا پاؤں کی زنجیر بنتی ہے، مفادات آڑے آتے ہیں، تعلقات انسان کو روک لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، حق بات کی طرف جانے نہیں دیتے۔ جناب ابراہیم کا باپ کچھ سادہ دیہاتی بدوی ان پڑھ شخص تو نہیں تھا، وقت کی حکومت کے بہت بڑے منصب کے اوپر تھا، اور اپنے پورے ملک کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں تھا، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے
ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اس طبقے سے تعلق رکھتا تھا جس کو معاشرہ رشک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، سیاسی لحاظ سے اتنا کامیاب شخص تھا کہ وقت کے جو بادشاہ تھا اس کے بعد سب سے بڑا سٹیٹس حضرت ابراہیم کے باپ کا تھا، اور وقت کے بادشاہ کے قریب ترین رہنے والا شخص، جس کو آج کی زبان میں آپ چیف سیکرٹری کہہ سکتے ہیں، یا اگر آج کے حساب سے آپ کہیں، اگر بادشاہ کو آپ صدر کہیں تو حضرت ابراہیم کے باپ کو آپ صدر کا وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، اتنے اونچے عہدے کے اوپر تھا۔ سیاست بھی خطرے میں پڑتی تھی کہ نمرود کی بھی تو پوجا ہو رہی ہے، اگر میں سورج کے دیوتا کا انکار کروں پھر بھی گزارا ہو جائے گا، چاند کو ماننے سے انکار کروں پھر بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو بدھو بنانے کے لیے اور ان کی عقلوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے جو وقت کے بادشاہ نے اپنی پوجا بھی شروع کروا رکھی تھی اور اس کے اپنے مجسمے بھی بنے ہوئے تھے اور خود اس نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، تو اگر جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا تھا حضرت ابراہیم کی مانتا تھا تو سارے مفادات یکدم سے زمین بوس ہوتے نظر آتے تھے اور دنیا خطرے میں نظر آتی تھی، اور معاشی لحاظ سے بھی بت پرستی کے ساتھ حضرت ابراہیم کے باپ کی معیشت بھی وابستہ تھی، باقاعدہ ان کی تو فیکٹری ہی وہ تھی جہاں بت بنائے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے باپ کے گھر میں پتھر تراشے جاتے تھے اور پھر وہ پورے ملک میں سپلائی ہوتے تھے۔ تو یہ ایک تیسرا امتحان ہوتا ہے کہ بندے کو حق بات کی سمجھ آ گئی، پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان، اس نے ارادہ کر لیا کہ صحیح بات ہی کہوں گا کروں گا، اسی کے مطابق پریکٹس ہوگی۔ تیسرا امتحان، پھر مفادات آڑے آتے ہیں اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور بعض ہمارے جیسے بد نصیب تو یہ ہوتے ہیں مفادات کو سنبھالتے سنبھالتے ہی ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سمجھ لیتے ہیں حق کو لیکن اس کے مطابق زندگی اور ماننا اور پریکٹس یہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کا اس کے رب نے امتحان لیا، اور بڑے بڑے امتحان لیے، اور وہ سب امتحانوں میں 100% پورا رہا۔ ٹھیک ہے ابا جی، آپ پہ سلام ہو، آپ نے مجھے نکال دیا گھر سے، خیر میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، معافیاں مانگتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا۔ وہی ابراہیم جو وقت کے بادشاہ کے چیف منسٹر یا چیف سیکرٹری کے گھر میں آنکھ کھولنے والا ابراہیم ہے، وہی ابراہیم اپنے گھر سے باہر نکالا جا چکا ہے اور اب وہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں تک، امتحان کیسے کیسے، اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر، حضرت ابراہیم نے تو پھر وہ کارنامے سر انجام دیے۔ اسی پہ بس نے کیا، باپ نہیں سمجھا، قوم کو سمجھایا۔ قوم کو سمجھانا آسان کام نہیں ہوتا ہے، جبکہ 99.99 معاشرے کے اندر ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، جناب ابراہیم کی پوری قوم اور پوری سلطنت اور پورا علاقہ اور عراق کی وہ پوری تہذیب اور کلچر ساری ہی بت پرستی کے اوپر ہے، اور جناب ابراہیم عین اس دن جب ان کے جشن کا دن ہوتا ہے ان کے بتوں کو پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔
یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہجوم کا سامنا کرنا، پبلک کو فیس کرنا، معاشرے کے اندر ایک موب ہو، ہجوم ہو، ساری عوام اکٹھی ہو، ان کے تقدس کا مسئلہ ہو، یہی تو چیزیں ہیں جنہوں نے پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں نیچے گرا دیا، اور اتنا نیچے گرا دیا، اتنا نیچے گرا دیا۔ پوری قوم نہیں، ہم تو چند لوگوں کی خاطر اور چند ٹکوں کی خاطر یا چند ووٹوں کی خاطر یا چند انسانوں کی خاطر توحید کے اوپر اتنا کمپرومائز کرتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم سارے مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم دیکھو کیسے احترام کرتے ہیں، یہ اسوہ ہے۔ بتوں کو پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پاش پاش کرنے کے بعد کلہاڑا ان کے بڑے کے سر پہ رکھ دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، عید کا دن ہو، جشن کا موقع ہو، قوم کا تہوار ہو، اور 100% آبادی کے مخالف، ان کے عقیدے کے مخالف اللہ کی خاطر آپ اٹھ کھڑے ہوں، اور ایسے اٹھ کھڑے ہوں کہ اپنے گھر سے بھی آپ کو سپورٹ کی کوئی امید نہ ہو، اور وقت کے بادشاہ کی سیاست کے اوپر بھی کاری ضرب لگتی ہو۔ یہ امتحان کوئی ہی دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام کہا ہے، قائد، لیڈر، سب کے پیشوا، توحید والوں کے، ایمان والوں کے۔ قرآن مجید میں ایک کم 70 مرتبہ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کا نام بیان کیا ہے۔ 25 سورتوں کے اندر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کی وفائیں اللہ کو اتنی پیاری لگیں کہ اپنے آخری نبی کی امت کو تو اللہ نے حکم دے دیا، تمہارا دین ہی مکمل نہیں ہے جب تک تم ان جگہوں کو دیکھ کے نہ ہو جہاں ابراہیم میرے ساتھ وفائیں کر رہا تھا، اور تمہاری نماز مکمل نہیں ہے جب تک تم اپنی نماز کے اندر میرے ابراہیم کا تذکرہ نہ کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نے یہ بھی بتایا آل محمد کا بھی وہی عقیدہ ہے جو آل ابراہیم کا ہے، آل محمد کے پاس بھی وہی توحید ہے جو آل ابراہیم کے پاس ہے، جو جگہ جگہ ڈھیریوں کو پوجتا ہو، مٹی کو سجدے کرتا ہو، جگہ جگہ ایک ایک چیز کو مشکل کشا سمجھتا ہو، وہ آل محمد کے ماننے والا نہیں ہو سکتا، نہ آل ابراہیم کا ماننے والا ہو سکتا ہے۔ آل ابراہیم کا عقیدہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، اور آل محمد کا عقیدہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، بہت طویل موضوع ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک سوال ہے جو میں اپنے آپ سے اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امتحان ہو رہے تھے ایسے نا، جیسے چھوٹا امتحان، پھر اس سے بڑا 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 امتحان، پھر آخری امتحان۔ امتحان کا یعنی کلائمیکس اور اس کی معراج اور اس کی آخری منزل یہ تھی کہ رب کریم نے کہا ابراہیم جو تجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا ہے اس کی گردن پہ چھری چلا دو اور اس کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ قربانی تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم امتحان میں ہو، یہ تمہارا فیصلہ ہے، دنیا کو سنبھالتے ہو یا آخرت کو بچاتے ہو۔ دنیا والوں کے تعلق زیادہ پیارے ہیں یا اس چیز کی زیادہ فکر ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے؟ قربانی یہ سکھاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی خاطر
ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، میرا اور آپ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے ظاہری صورت اور شکل لے لیتے ہیں اور جو اس کے اندر روح ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہماری نمازوں کا، حجوں کا، قربانیوں کا وہی حال ہے جو عبید الرحمن کا اس وقت حال ہوگا جب اس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ تو اس وقت کا عبید الرحمن جب اس کے اندر سے روح نکال لی جائے، آنکھیں پتھرائی ہوں، زبان گنگ ہو، پنڈلیاں اکڑی ہوں، تو پھر وہ عبید الرحمن نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنے دین کی باتیں بتانے کے لیے پسند کیا۔ وہ مرا ہوا ایک شخص ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ نماز ہو اور اس میں خشوع نہ ہو تو وہ بھی ایک مردہ لاش کی طرح ہے جو اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ حج ہو اور اس کے اندر مقصدیت اور اس کی روح نہ ہو تو وہ بھی اللہ کے سامنے اس مقام کو نہیں پہنچتی جو اصل مقصد ہے۔ قربانی بکروں کی ہو، چھتروں کی ہو، گایوں کی ہو اور اونٹوں کی ہو، لیکن ایک شخص بھی اللہ کی خاطر ایک لمحے کی بھی قربانی نہ دے سکتا ہو، ایک منٹ کی قربانی نہ دے سکتا ہو اور اپنے معاشرے کے کسی فرد کے لیے ایک ٹکے کی ہمدردی نہ رکھتا ہو، تو پھر یقین مانو یہ قربانی اپنی روح کے ساتھ نہیں ہے جو اللہ کو مقصود ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو، تمہارے گوشت ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو، تمہارے جانوروں کا خون، اسے تو صرف تمہارے دل کے جذبے اور تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اگر قربانی کرنے والے کے دل میں ایسی کوئی کیفیت ہو ہی نہ، ایسا کوئی احساس ہو ہی نہ، ایسا کوئی مقصد ہو ہی نہ، بلکہ اس نے جو 1.5 لاکھ کا بکرا لیا ہو اس کے اندر بھی غریبوں کا خون چوسا ہوا شامل ہو، اور اس کے اندر بھی کہیں بہنوں کا اور بھائیوں کا حق مارا ہوا ہو، اور اس کے اندر بھی کہیں لوٹ کھسوٹ کی اشیاء ہوں، تو پھر وہ مقصدیت کو پوری کرنے والی قربانی نہیں ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو قربانیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو قربانی کی روح ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ ہمدردی آ جائے، وہ اخلاص آ جائے، قربانی کا وہ جذبہ آ جائے، اللہ کے دین کی وہ اہمیت آ جائے، اور اسوہ ابراہیمی ہمارے اندر آ جائے، توحید کی معرفت آ جائے، اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔